کہ ہمارے بھائی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب مختلف قسم کی آواز آ رہی ہیں، یہ اور دل دکھانے والی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے مختصر بات حضرت مولانا مکی صاحب کے آپ نے سماعت فرمائی، اور میں نے جو اپنے ویڈیو کا میں نے عنوان دیا ہے، ہیڈنگ دی ہے، تھمبنیل جو ہم نے بنایا ہے، اس کے اندر میں نے یہی سوال لکھا ہے، کیا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے کی مغفرت ہو جائے گی جبکہ انہوں نے خودکشی کی ہے؟ یعنی مولانا کے لڑکے نے خودکشی کی ہے، کیا خودکشی کرنے والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ دراصل جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز وغیرہ میں کمنٹ میں بھی، اور اس طرح بہت سارے لوگ سوال بھی کر رہے ہیں، کیا مولانا کے لڑکی کی مغفرت ہو جائے گی جبکہ انہوں نے خودکشی کی ہے، آتم ہتیا کیا ہے؟ جبکہ ایک بات جو ہے عوام میں بہت مشہور و معروف ہے، اور اس کا لوگ حوالہ بھی بعض کمنٹ میں نے خود دیکھا ہے، لوگ حوالہ بھی حدیث پاک کا پیش کرتے ہیں کہ بخاری شریف حدیث نمبر 5778، اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں حدیث نمبر 109 ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کی وجہ سے لوگوں کا ایک سوال یہ ہے، جبکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو ہے حدیث پاک کا ہے، فی نار جہنم خالدن مخلدن ابدا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہوگا۔ تو دراصل جو ہے اس حدیث کا لوگ مفہوم اور مطلب لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور خواہ مخواہ جو ہے ہر خودکشی کرنے والے کے اوپر جو ہے اس طرح کی روایت سے ان کے اوپر جو ہے گویا کہ انہوں نے کفر کیا اور شرک کیا، اور جس طریقے سے کفر اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا، جہنم میں رہے گا، وہی مطلب جو ہے اسے حدیث پاک کا لوگ نکالتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا بھی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہوگا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن کفر اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو لہذا یہ شرک یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، واقعتاً بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہ کے اوپر بھی سزا دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہ کو معاف کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت سارے ایمان والے کبائر کے مرتکب کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ تو صرف مغفرت نہیں ہوگی، کسی کی مغفرت نہیں ہوگی تو کفر اور شرک کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوگی، باقی اگر کوئی اور گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور معاف فرمانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو لہذا اس حدیث پاک کا پھر مفہوم کیا ہے کہ جبکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی نار جہنم خالدن مخلدن ابدا، کہ اس کے اندر تاکید ہے، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ تو دیکھیے محدثین نے اس کا جواب دیا ہے، دراصل اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کرنے والا یعنی اس خودکشی کرنے کو، چونکہ یہ موت جو ہے حرام ہے، یہ حرام موت ہے، اور اس موت کو اپنے لیے حلال سمجھ کر کے اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو پھر تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ گویا کہ ایک چیز شریعت کے اندر حرام ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، حرام قرار دیا، اس نے اس کو حلال سمجھ کر کے اس نے کیا، تو اس کی وجہ سے آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز فرض ہے، اگر کوئی نماز کی فرضیت کا اگر کوئی آدمی انکار کر دے کہ نماز فرض نہیں ہے، ایک آدمی بے نمازی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھنے کو نماز نہ پڑھنا اور پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر سمجھتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی نماز چھوڑنے کو وہ حرام سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، نماز وغیرہ کوئی چیز نہیں، کوئی بڑی چیز نہیں، دل آدمی کا صاف ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے کوئی الفاظ آدمی بولتا ہے تو نماز کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا ایمان ختم ہو گیا۔
تو لہٰذا یہاں پر بھی یہی بات ہے، اگر کوئی شخص جو ہے خودکشی کرنے کو، آتما ہتیا کرنے کو اگر جائز سمجھ کر کے اگر آتما ہتیا کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو پھر تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب اس کا ایمان ختم ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوگا۔ اب رہی بات یہاں پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کو لے کر کے جو بات ہے، بعض لوگ جو ہے، کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں بھی اٹھا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہے کہ دراصل جو ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہت ساری ویڈیو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے بار بار اس لفظ کو جو ہے کہا جا رہا ہے، دراصل جو ہے وہ نفسیاتی مریض تھا، وہ ڈپریشن کا شکار تھا، اور وہ جو ہے نادانی میں آ کر کے، کم عقلی میں آ کر کے، اور وہ خود اپنے ہوش و حواس میں تھے نہیں، اور اتنی بڑی ان سے غلطی ہو گئی۔ تو گویا کہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ خود اپنی ذات کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اپنی ذات کے اوپر جو ہے اس کا کوئی بس نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی غلطی جو ہے ان سے ہو گئی۔ تو لہذا ہر ایمان والے کے متعلق جو ہے حدیث پاک میں بھی آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہر ایمان والے کے متعلق جو ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھے خیالات ہونی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے کوئی سوالات وغیرہ کرنی چاہیے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، تو ہر ایمان والوں کو چاہیے کہ مرنے والے شخص کی تعریف کی جائے، جبکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے موتا کا، یعنی جس کا انتقال ہو چکا ہے، جس کا جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کے محاسن کو اور اس کی اچھائی کو بیان کیا کرو، نہ کہ ان کی برائی کو۔ تو بہرحال حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے قول کے مطابق جو ہے یہ خود فرماتے ہیں کہ نہایت ہی شریف تھا، اور نہایت ہی میرا لائق میرا بیٹا تھا، فرما بردار بندہ بیٹا تھا، اور اسی طریقے سے خود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سب سے زیادہ جو ہے یہ غریبوں کی دیکھ ریکھ کرنا، اور اسی طریقے سے فقیر فقراء پر خرچ کرنا، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس کی خدمت کرنا، گویا کہ اس کی فطرت میں یہ چیز داخل تھی۔ تو بہرحال ہر ایمان والوں کو جو ہے اچھا ہی خیال رکھنا چاہیے ہر مومن کے ساتھ، اور چونکہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ خود اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں نکال رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دعائیہ کوئی جملہ لکھتے، نہیں اگر لکھتے تو کم سے کم جو ہے اگر آپ کے دل میں اس طرح کی بات آ رہی ہے تو توبہ استغفار کرتے، خود اپنی ذات کے بارے میں سوچتے کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی نہیں، ہماری مغفرت کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم دوسرے کی مغفرت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں، خود ہم خدا بن بیٹھتے ہیں، اور خود جو ہے گویا کہ خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب اپنے آپ کو سمجھ کر کے، اور ہم ہر ایک کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ جہنمی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس طرح کے الفاظ نہیں بولنی چاہیے، بلکہ اچھا خیال اور اچھا گمان جو ہے ہر ایمان والے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور خاص طور سے جو لوگ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تو ہر ایمان والے کے ساتھ جو ہے ہر ایمان والے کو اچھا ہی خیال رکھنا چاہیے اور اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے خاص طور سے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، ہو سکے تو ان کے نام سے ایصال ثواب کر کے مغفرت کی دعا کرے۔ اور اسی طریقے سے خاص طور سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے جو ہے صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل سے مالا مال فرمائے، تمام اہل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔